الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فیض الادب حصہ اول کا سبق نمبر 15 پڑھیں گے، تو آئیے بلا کسی تاخیر شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 15، جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف آپ پہلے جان چکے ہیں، میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا اسم سے ہو، جس جملے کے شروع میں اسم ہو اس جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ استفہامیہ سے مراد کیا ہے؟ استفہامیہ کہتے ہیں، استفہام کہتے ہیں سوال کو، سوال کرنے کو کہتے ہیں استفہام۔ ان جملوں میں کیونکہ سوال کیا گیا ہے اسی وجہ سے ان جملوں کو استفہامیہ کہیں گے، یعنی جس جملے میں سوال کیا گیا ہو اسے جملہ استفہامیہ کہیں گے، اور کیونکہ ان جملوں کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے اسی وجہ سے یہ اسمیہ بھی ہوئے، تو جملہ اسمیہ استفہامیہ، یعنی ان جملوں کی ابتدا جو ہوگی یہ اسم سے ہوگی اور ان جملوں کے اندر سوال کیا گیا ہوگا، اسی لیے ان جملوں کو جملہ اسمیہ استفہامیہ کہا جاتا ہے۔ اسم استفہام، اسم استفہام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اسم استفہام کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ اسم استفہام وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی چیز کو پوچھا جائے، جس اسم کے ذریعے کسی چیز کو پوچھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم استفہام۔ اب چند الفاظ یہاں پہ مذکور ہیں، پہلے انہیں پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل نیچے جو جملے دیے گئے ہیں انہیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے ماں۔ ماں کا معنی ہوتا ہے کیا، ماں کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، ماں کا معنی ہوتا ہے کیا، ٹھیک ہے، ماں یعنی کیا۔ من، من کا معنی ہے کون، اردو میں ہم کہتے ہیں کون، تو یہ معنی ادا کرنے کے لیے عربی میں لفظ من استعمال ہوتا ہے، من کا معنی ہوتا ہے کون۔ کیفا، کیفا معنی کیسا، کیفا کا معنی کیا ہوتا ہے کیسا۔ متا، متا کا معنی ہوتا ہے کب، کب کے لیے عربی میں متا آتا ہے، متا یعنی کب۔ اینا، اینا یعنی کہاں، کہاں کے لیے لفظ کہاں، اردو میں کہتے ہیں نا کہاں، تو کہاں کے لیے عربی میں اینا آتا ہے۔ المزاج، مزاج کہتے ہیں طبیعت کو، مزاج طبیعت۔ کم، کم یعنی کتنا، کتنی وغیرہ۔ الساعۃ، ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، ٹائم کو، الساعۃ گھڑی، ٹائم۔ الذہاب، الذہاب یعنی جانا، ساعت جو ہے نا یعنی جو جس میں ہم ٹائم دیکھتے ہیں اسے بھی ساعت کہتے ہیں، ساعت، اور جو ٹائم ہے اس ٹائم کو بھی ساعت کہتے ہیں، یعنی گھڑی کو بھی ساعت کہتے ہیں اور ٹائم کو بھی ساعت کہتے ہیں۔ الذہاب، الذہاب یعنی جانا۔ اب نیچے جملے دیے گئے ہیں، آئیے انہیں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ما ھذا، ما کا معنی کیا، ھذا کا معنی یہ، ما ھذا کا معنی ہوگا یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی ما اسم استفہام خبر مقدم۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو سوال ہوتے ہیں جن کے ذریعے جو اسم استفہام ہوتے ہیں اکثر وہ خبر بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اسم استفہام اکثر خبر بنتے ہیں۔ اگر اسم استفہام کے بعد کوئی فعل آئے تو پھر اسم استفہام جو ہے بعض اوقات مبتدا بن جاتا ہے، ورنہ اسم استفہام اکثر خبر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ما ھذا کا معنی ہے یہ کیا ہے، اس کی ترکیب ہوگی ما اسم استفہام خبر مقدم، کیونکہ خبر بعد میں آتا ہے، خبر یہاں پہ پہلے آ گئی ہے، اسی وجہ سے کہیں گے ما اسم استفہام خبر مقدم، ٹھیک ہے، خبر مقدم اس طرح کہیں گے، کیونکہ خبر کا مقام بعد میں آنا ہے، وہ پہلے آ گیا ہے، تو مقدم کا معنی ہے پہلے آنے والا۔ ما ھذا یہ کیا ہے، اس میں ما اسم استفہام خبر مقدم، ھذا اسم اشارہ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ جملہ اسمیہ انشائیہ کیوں؟ آپ جانتے ہوں گے کہ سوال، جن جملوں میں سوال کیا جاتا ہے وہ خبریہ نہیں ہوتے بلکہ استفہامیہ ہوتے ہیں، کیونکہ خبریہ کی تعریف کیا ہے، جس جملے میں سکوت کرنا درست ہو اختصاراً، لیکن کیونکہ جس جملے میں سوال کیا جاتا ہے، جس جملے کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے اس میں خاموشی درست نہیں ہے،
یعنی اس میں کسی چیز کی خبر نہیں دی جا رہی ہے بلکہ پوچھا جا رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ خبریہ نہیں ہے کہ اس میں کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہے بلکہ پوچھا جا رہا ہے، تو یہ جملہ خبریہ نہیں ہوں گے۔ جتنے بھی جملہ استفہامیہ ہوں گے یہ جملہ خبریہ نہیں ہوں گے بلکہ جملہ استفہامیہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ما ھذا، ما اس میں استفہام خبر مقدم، ھذا اس میں اشارہ مبتدأ مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ھذا قلم، ھذا قلم کا معنی ہے یہ قلم ہے، اس کی ترکیب ہوگی ھذا اس میں اشارہ مبتدا، قلم مشار الیہ خبر، ھذا اس میں اشارہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ من انتا، من کا معنی ہوتا ہے کون، انتا یعنی تو، من انتا تو کون ہے، اس کی ترکیب ہوگی من اس میں استفہام خبر مقدم، انتا ضمیر مرفوع مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ من اس میں استفہام خبر مقدم، انتا ضمیر مرفوع مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ انا زیدن، میں زید ہوں، انا زیدن کا معنی کیا ہے، میں زید ہوں، اس کی ترکیب ہوگی انا اس میں انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، زیدن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پہ کیونکہ خبر دی جا رہی ہے کہ میں زید ہوں تو یہ خبریہ ہے، انا زیدن میں زید ہوں، اس کی ترکیب ہوگی انا ضمیر مرفوع منفصل واحد متکلم مبتدا، زیدن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ من ضرب کا معنی ہے کس نے مارا، من یعنی کون، مارا ضرب کا معنی ہے مارا، من ضرب کس نے مارا، اس کی ترکیب ہوگی من اس میں استفہام مبتدا، من اس میں استفہام مبتدا، یہاں پہ من کو مبتدا بنائیں گے خبر نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ من اس میں استفہام مبتدا، ضرب فعل ماضی، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل ماضی واحد مذکر غائب اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، ٹھیک ہے۔ ترکیب دیکھیں ایک مرتبہ، من اس میں استفہام مبتدا، ضرب فعل ماضی واحد مذکر غائب، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من کی خبر، من اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ ضرب خالد، خالد نے مارا، ضرب کا معنی مارا، خالد یعنی خالد، ضرب خالد خالد نے مارا، اس کی ترکیب ہوگی ضرب فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب، خالد اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے متا ذہاب زیدن، متا یعنی کب، ذہاب زیدن زید کا جانا، متا ذہاب زیدن زید کا جانا کب ہے، متا ذہاب زیدن زید کا جانا کب ہے، اس کی ترکیب ہوگی متا اس میں استفہام خبر مقدم، ذہاب مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر، ٹھیک ہے، ذہاب زیدن یہ مبتدا ہوگا، مبتدا مؤخر اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ ہوا۔ ترکیب دیکھیں اور ایک مرتبہ، متا اس میں استفہام خبر مقدم، ذہاب مصدر مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ کیوں؟ کیونکہ اس میں سوال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیف مزاج عمرن، کیف مزاج عمرن کا معنی ہے عمر کی طبیعت کیسی ہے، مزاج کا معنی ہے طبیعت، کیف مزاج عمرن عمر کی طبیعت کیسی ہے، اس کی ترکیب ہوگی کیف اس میں استفہام خبر مقدم، مزاج مضاف، عمرن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے این السکین، سکین کہتے ہیں چھری کو، این سکین چھری کہاں ہے، این سکین چھری کہاں ہے، اس کی ترکیب ہوگی این اس میں استفہام خبر مقدم
السکین مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ کم مال زیدن، کم مال زیدن کا معنی ہے زید کا مال کتنا ہے، کم کا معنی کتنا، کم مال زیدن زید کا مال کتنا ہے، اس کی ترکیب ہوگی کم اسم استفہام خبر مقدم، مالو مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ کم الساعۃ، کم الساعۃ یعنی کتنی بجی ہے، کتنا بجا ہے، ٹھیک ہے، کم یعنی کتنا، الساعۃ کا معنی گھڑی بھی ہوتا ہے، ٹائم بھی ہوتا ہے، ٹائم کیا ہے، ٹائم کتنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کتنا بجا ہے، کم الساعۃ کتنا بجا ہے، تو اس کی ترکیب ہوگی کم اسم استفہام خبر مقدم، الساعۃ مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ مشق، عربی بنائیں۔ یہاں پہ جو جملے دیے گئے ہیں ان کی عربی بنانی ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے وہ کیا ہے، وہ کے لیے، ذالکا کیا کے لیے، ماں وہ کیا ہے، اس کی عربی بنائیں گے ما ذالکا، وہ کیا ہے ما ذالکا، وہ دودھ ہے، وہ دودھ ہے، اس کی عربی بنائیں گے ذالکا لبن، وہ کے لیے ذالکا دودھ کے لیے لبن، وہ دودھ ہے ذالکا لبن، وہ دودھ ہے ذالکا لبن۔ یہ کون ہے، یہ کے لیے ھذا، کون کے لیے من، یہ کون ہے، اس کی عربی ہوگی من ھذا، یہ کون ہے من ھذا۔ اس کے بعد ہے میں کون ہوں، میں کے لیے انا، کون کے لیے من، میں کون ہوں من انا، میں کون ہوں من انا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو اس میں استفہام ہوتے ہیں جن کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے انہیں جملوں کے شروع میں لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں کون ہوں انا من انا، میں کون ہوں من انا۔ کس نے دھویا، دھونے کے لیے غسلہ استعمال ہوتا ہے، غسلہ کا معنی ہوتا ہے دھونا۔ کس نے دھویا، اس کی عربی ہوگی من غسلہ، کس نے دھویا من غسلہ۔ زید کی طبیعت کیسی ہے، زید کی طبیعت کے لیے مزاجو زیدین، کیسے کے لیے کیفا، زید کی طبیعت کیسی ہے کیفا مزاجو زیدین، زید کی طبیعت کیسی ہے کیفا مزاجو زیدین۔ کون پڑھتا ہے، کون کے لیے من پڑھتا ہے، یقرؤ کون پڑھتا ہے، من یقرؤ، من یقرؤ ہے تو اس کو ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا من یقرؤ، کون پڑھتا ہے من یقرؤ۔ اس کے بعد ہے بکر کا علم کتنا ہے، کتنا کے لیے کم استعمال ہوتا ہے، بکر کا علم علم بکرین، بکر کا علم کتنا ہے کم علم بکرین، بکر کا علم کتنا ہے کم علم بکرین۔ سائیکل کہاں ہے، کہاں کے لیے اینا، سائیکل کے لیے الدراجۃ، سائیکل کہاں ہے این الدراجۃ، سائیکل کہاں ہے این الدراجۃ۔ خالد کی بیوی کہاں ہے، خالد کی بیوی کے لیے زوجۃ خالدین، بیوی کی عربی زوجۃ آتی ہے، خالد کی بیوی کہاں ہے اینا زوجۃ خالدین، خالد کی بیوی کہاں ہے اینا زوجۃ خالدین۔ سب سے آخر میں ہے زید کا ہم نام کون ہے، ہم نام کے لیے سمیجو، ٹھیک ہے، زید کا ہم نام کون ہے من سمیجو زیدن، زید کا ہم نام کون ہے من سمیجو زیدن۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پھر کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر کہیں کوئی غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، علم دین عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔